اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں اپنی بار ڈسٹرکٹ بار اسوسیشن راولپنڈی میں موجود ہوں اور آج ہمارے مہمان ہیں سردار غضنفر منظور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ سردار صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے جنرل الیکشنز کے حوالے سے پاکستان کی موجودہ سیاسی اور سماجی صورتحال کے حوالے سے۔ سردار صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی پارٹیز الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ان کو الیکشن کمیشن یا انٹرم گورنمنٹ ایکول اپرچونٹیز دے رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ دے رہی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے الیکشن لڑ سکیں اور اپنا منشور پیش کر سکیں اور اپنے ورکرز کو متحد کر سکیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ گیاس صاحب، فرسٹ آف آل تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور مجھ ناچیز کا انٹرویو لیا۔ تو اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیا ساری پارٹیز کو ایکول اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، تو میرا اس میں آنسر یہی ہوگا رائے صاحب کہ یس، ایکول اپرچونیٹیز مل رہی ہیں۔ مجھے پتہ آپ کا جو اشارہ ہے وہ ایک پارٹی کی طرف ہوگا جو پی ٹی آئی ہے، کہ اس کو شاید اس کے بانی فاؤنڈ کی طرف کو ایز وہ بیہائنڈ دی بار ہیں اور پابند سلاسل ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ایکول اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب، وہ کس وجہ سے بیہائنڈ دی بارز ہیں؟ وہ کیا انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے بیہائنڈ دی بارز ہیں؟ کیا وہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے بیہائنڈ دی بار ہیں؟ دی آنسر از نو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ پہلے توشہ خانہ کیس میں ان کو سینٹینس ہوا تو وہ پابند سلاسل ہوئے۔ اس سے پہلے، اس کے بعد رائے صاحب جو ریسنٹلی 2 ججمنٹس ہو رہی ہیں ٹرائل کورٹس کی، اس میں وہ ان کو سینٹینس ہوا ہے۔ تو رائے صاحب اس لیے اب دیکھیں ان کی پارٹی کو بعد میں پارٹی انتخابات کا موقع دیا گیا، اس میں جو انہوں نے چیزیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان سے جو ان کا نشان ہے وہ لے لیا گیا، اور باقی ساری ان کے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ تو یہ، اور ان کے آپ اگر دیکھیں تو جلسے بھی ہو رہے ہیں، ریلیاں بھی نکل رہی ہیں، ان کے کینڈیڈیٹس باقاعدہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اور ان کے ہر بینر پہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار۔ آپ یا ظاہر ہے اسی ویسینٹی کے رہائشی ہیں، میں بھی اسی ویسینٹی کا رہائشی ہوں، تو ہم جتنے بھی بینرز دیکھ رہے ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار۔ اگر وہ کوئی قومی اسمبلی سے نامزد امیدوار ہے تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر وہ صوبائی اسمبلی سے ہے تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ہیں، اور ان کا انتخابی نشان یہ ہے۔ اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ باقی ساری پارٹیوں کی بنسبت میرے خیال سے، اکارڈنگ ٹو مائی ہمبل پوائنٹ آف ویو، وہ انتہائی متحرک ہے۔ تو وہ اپنے جو ووٹرز، اگر وہ ووٹرز کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور ووٹر کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اور ہمارا یہ نشان ہے، تو اس لیے ان کو سب کو ایکول جو لیول فیلڈ پلینگ ہے وہ ملی ہوئی ہے۔ ہاں، اگر ان کا یہ شکوہ ہے کہ ہمارے قائد جیل میں ہے، تو آپ اگر آپ کی یاداشت راجہ صاحب ماشاء اللہ آپ میڈیا پرسنل بھی ہیں وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ، تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں کیا نہیں کیا گیا۔ ابھی ریسنٹلی ہم سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک کیس میں، تو جس میں 2018 کے وہ سارے محرکات ڈسکس ہوئے۔ تو یقین کریں، میں تو اپریشیٹ کروں گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ انہوں نے بٹ بائی بٹ جو کوسچن ریز کیے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری عوام ہے، 25 کروڑ عوام، یہ سچ سننا چاہتی ہے کہ جو ایلیگیشن شوکت عزیز صدیقی صاحب نے وائل میکنگ ڈیلیورنگ اسپیچ بیفور ہز بار، ہز مدر بار، راولپنڈی بار ایسوسیشن، جو ایلیگیشن انہوں نے ریز کیے تھے، کیا کبھی ان کی انکوائری ہوئی ہے؟ تو آنسر واز نو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عوام سچ سننا چاہتی ہے کہ وہ جو ایلیگیشن لگائے تھے کہ ایک جو آرمی کے ایکس پرسنل تھے، جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت، ان پہ ایلیگیشن تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 2018 کے جنرل الیکشن سے پہلے میاں نواز اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنا چاہیے، ان کو ہم بیہائنڈ دی بارز رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جب ان جج صاحب نے کہا کہ اگر بنتا ہوا تو رکھے جائیں گے، نہیں ہوا تو ہم تو میرٹ پہ فیصلہ کریں گے، انہوں نے کہا پھر نہیں، ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کو لیول فیلڈ پلینگ دی گئی تھی۔ تو لیول فیلڈ پلینگ نہ تو کسی پارٹی نے دینی ہوتی ہے، نہ کسی اور پرسن نے دینی ہوتی ہے۔ لیول فیلڈ پلینگ تو دیکھیں نا آپ کا، اگر یہ اشارہ ہے کہ نون لیگ نے ان کی لیول فیلڈ پلینگ چھین لی ہے،
تو یہ تو آپ درست نہیں فرما رہے پھر، یا پیپلز پارٹی نے چھین لی ہے تو سب کو ایکول اپرچونیٹیز ہیں، سب اپنی اپنی ریلیاں نکال رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، اپنے اپنے ووٹرز تک جا رہے ہیں، تو یہی لیول فیلڈ پلینگ ہوتی ہے۔ سردار صاحب، ظاہری بات ہے آپ نے اپنا موقف پیش کرنا ہے، تو میں تو یہ گزارش کرنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں۔ ایک کیس میں ان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی، ایک کیس میں 14 سال کی سزا سنائی گئی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ نے بات کی کہ اب جو پی ٹی آئی کے ساتھ لنک کینڈیڈیٹ ہیں، وہ انہوں نے تو میرا خیال ہے محبت میں، عمران خان کی محبت میں اپنے بینرز پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ آزادانہ جو ہے نا آزاد امیدوار ہیں، کیونکہ آپ نے ہی بات کی کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ جناب وہ ان کو سائن نہیں دیا گیا جو بیٹ کا تھا، تو وہ تو آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے محبت کے طور پہ اپنے قائد کا نام اپنے بینرز پہ لکھوایا ہوا ہے۔ تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ سردار صاحب، آپ یہ بتائیں کہ میاں صاحب عمران خان کی گورنمنٹ میں میڈیکل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا، تو وہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں جو ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب، انہوں نے بیان الفی بھی دیا کہ جی تھوڑے سے عرصے کے لیے میاں صاحب باہر جائیں گے، اور جو ہی وہ صحیح ہو جائیں گے۔ تو وہ 4 سال کیوں لگ گئے ان کو؟ وہ کون سے ڈاکٹرز تھے جو ان کو کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی آپ ٹھیک نہ ہوں، ابھی آپ تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں، پھر بیمار ہو جائیں، پھر ٹھیک ہو جائیں، پھر بیمار ہو جائیں؟ تو یہ تو، اور جس طریقے سے میاں صاحب جو ہیں وہ فوج کے خلاف گفتگو کرتے تھے کہ یہ ہو گیا اور فوج یہ کر رہی ہے، خود ہی لگایا اور خود ہی ان پہ تنقید کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے میاں صاحب کو اب لایا گیا ہے، اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جناب ساروں کے منظور نظر ہیں۔ اور نون لیگ جس طریقے سے ابھی الیکشنز ہوں گے، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ حکومت بنائے گی، کون سی پارٹی اپوزیشن میں جائے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے لیڈر صاحبان ہیں، میاں صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، جو یہ وعدے کر کے گئے تھے، جو عدالتوں سے جھوٹ بول کے گئے ہیں کہ ہم واپس آ جائیں گے اور تھوڑے سے عرصے کے لیے علاج، تو 4 سال کیوں لگا دیے انہوں نے؟ جی راج صاحب، آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک سوال نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 3 سوال آپ نے اکٹھے پوچھ لیے ہیں۔ سب سے پہلا سوال آپ نے کیا ہے میاں صاحب کی بیماری کے حوالے سے، کہ میاں صاحب عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران یہاں سے انگلینڈ گئے فار دی پرپز آف ٹریٹمنٹ۔ تو آپ کو پتہ ہوگا، جیسے آپ نے خود ایڈمٹ کیا ہے، کہ اس وقت پاکستان کے صوبہ پنجاب میں، پاکستان کے صوبہ KPK میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور یہاں پہ صوبہ پنجاب میں اس وقت جو وزیر صحت تھی وہ ڈاکٹر یاسمین راشد تھی۔ ان کے سامنے جب میڈیکل رپورٹس آئیں میاں صاحب کی، اور ان کو جب پیروز کیا گیا، اور ایون شوکت خانم کی جو ٹاپ کی جو وہاں پہ میڈیکل بورڈ بیٹھا، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میاں صاحب کی جو ایلمنٹ ہے وہ ایسی ہے کہ وہ اس کی پاکستان میں ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو ان کو پھر خود اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ نے یہاں سے انگلینڈ بھیجا۔ اب انگلینڈ جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 4 سال تک واپس کیوں نہیں آئے؟ جو بیان الفی دیا گیا، وہ فرد بیان الفی دیکھیں نا رائے صاحب، آپ وکیل ہیں، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، آپ کو پتہ ہے وہ ایک چھوٹی ہے، چھوٹی ڈیمانڈ جب آپ کہہ رہے ہیں ان کے بھائی نے دیا، تو وہ کوئی ظاہر ہے وہ اس وقت کورٹس کی ڈیمانڈ تھی، اور جن کیسز میں وہ بیان الفی دیا گیا رائے صاحب، ان کیسز کی فیٹ آپ نے دیکھ لی، کہ وہ جو اس کیس میں پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ تھا اور پراسیکیوٹنگ ایجنسی تھی نیب، وہ دے ور ناٹ ایبل ٹو ڈیفینڈ کہ ہم نے جو پراسیکیوشن کی ہے وہ لا فلی کی ہے، وہ اکارڈنگ ٹو رول آف لا کی ہے۔ اس میں قانون کی دھجیاں اڑا کے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے میاں صاحب کو کنوکٹ کیا گیا تھا۔ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے، اور ان میں میاں صاحب ود ان نو ٹائم واپس آنے کے بعد بری ہوئے ہیں۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، اور اس وقت کی گورنمنٹ کے لیے میاں صاحب درد سر بن گئے تھے جیل میں ہونے کے باوجود۔ تو انہوں نے خود سے ولفلی اور ڈیلیبریٹلی مینج کر کے میاں صاحب کو یہاں سے بھیجا تھا۔ اور میاں صاحب ایسا نہیں کہ کوئی میاں صاحب نے کوئی بیماری کا بہانہ بنایا۔ آپ دیکھیں میاں صاحب جس ایج کے جس دور سے گزر رہے ہیں، اس میں ان کی یہ چیزیں بٹ نیچرل ہیں، اور ان کو ڈاکٹرز نے جب پرمٹ کیا کہ ناؤ یو کین فلائی، تو ایون کہ جب وہ آ رہے تھے ان دنوں میں بھی ان کا ایک دفعہ 50-50 تھا کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیونکہ پھر ایک دفعہ سے ان کی صحت جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو چکی تھی۔
تو خیر جب وہ آئے اور انہوں نے ان کیسز کا سامنا کیا اور سامنا کرنے کے بعد اللہ نے ان کو سرخرو کیا اور بری ہوئے. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میاں صاحب ایسے منظور نظر، یہ دیکھیں میاں صاحب نے جاتے ہوئے اور جیل کے دوران بھی جب اسیری کاٹ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. رائے صاحب جو بندہ دل سے صاف ہوتا ہے اور جس نے قوم کی خدمت کی ہوتی ہے وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے معاملات اللہ پر چھوڑتا ہوں. کیونکہ کوئی بھی بندہ بینگ اے مسلم، میرا یہ ایمان ہے کہ جو بندہ اندر سے خراب ہو، جس کی انٹینشن خراب ہو، جس نے کرپشن کی ہو، وہ کبھی اپنے معاملات اللہ پر نہیں چھوڑے گا. یہ کوئی پولیٹیکل سٹنٹ نہیں تھا ان کا، اور اللہ نے پھر انہی لوگوں کے ہاتھوں ان کو واپس سرخرو کروایا ہے. اور وہ بیک فٹ پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت غلط تھے. ہم نے جو 2011 سے لے کر 2014 میں جب میاں صاحب کی 13 میں گورنمنٹ بنی اور اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو محرکات ہوئے تھے وہ سارے ریورس ہونا شروع ہوئے. اور میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ آج وہی ساری قوتیں میاں صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ آپ آ کے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں. رائے صاحب دوسرا اگر آپ دیکھیں تو میاں صاحب کا دور اگر آپ پاکستان سے نکال دیں تو پیچھے پاکستان میں بچتا کچھ نہیں ہے. سردار صاحب میں تو یہ بات بالکل بانگ دور ماننے کے لیے تیار ہوں کہ جو رانا ثناء اللہ پہ پی ٹی آئی کے دور میں جو منشیات کا کیس بنایا تھا وہ بالکل جھوٹا تھا، اور کہ جی اتنی منشیات برآمد کر لی ہم نے رانا صاحب سے اور یہ یہی کاروبار کرتے ہیں، یہ تو بالکل صحیح بات ہے جو پی ٹی آئی کے دور میں ان کے خلاف جو کیس بنا تھا. سردار صاحب میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ فروری کا جو ماہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور 8 فروری کو انشاءاللہ پاکستان میں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے، تمام پارٹیاں اپنے اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں اپنے اپنے ووٹرز کو متحد کرنے کے لیے، ان کو جوش و جذبہ بڑھانے کے لیے مختلف جو ہے وہ پارٹیز کا ارینج کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان میں 9 فروری کا سورج طلوع ہوگا تو کون سی پارٹی حکومت میں ہوگی، کولیشن گورنمنٹ بنے گی، کون سی پارٹی اپوزیشن میں ہوگی؟ آپ کیا رائے دیتے ہیں کون سی پارٹی اقتدار سنبھالے گی، صدر کون ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا؟ اس حوالے سے اختصار کے ساتھ کائنڈلی بتائیے. رائے صاحب دیکھیں 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ساری پارٹیز اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں. تو یہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کس پارٹی کی گورنمنٹ بنے گی، کس پارٹی کا آپس میں کولیشن ہوگا. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اللہ کرے جو بھی پارٹی جیتے اس کو 2/3 میجارٹی ملے تاکہ اس کو بیساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے اور بیساکھیوں پہ بیٹھ کے وہ حکومت نہ بنائے. کیونکہ جو بھی حکومت بیساکھیوں پہ بنتی ہے، کولیشن پہ بنتی ہے، وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی کیونکہ وہ انتہائی ویک قسم کی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو اللہ خیر کرے، بینگ اے پیٹریاٹ ہم تو دعاگو ہیں کہ پاکستان اب سے پروگریس کرنا شروع ہو اور ترقی کی منازل طے کرے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ہر طرح کا پوٹینشیل موجود ہے. ہمارے ملک کے اندر کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں، ہمارے ملک کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایگریکلچر سے نوازا ہوا ہے، ہر طرح کے موسم ہمیں دیے ہوئے ہیں. ایون دین ہم کیوں ساؤتھ ایشیا کا ایشین ٹائیگر بنتے بنتے ہم سب سے پچھلی لائن میں کھڑے ہو گئے، لاسٹ نمبر پہ ہمارا نمبر آتا ہے. تو اللہ کرے کہ وہ گورنمنٹ بنے. میں چونکہ میرا جو پولیٹیکل جو الائنس ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے، میں نون لیگ کی طرف میں ان کو فیور اس لیے کرتا ہوں کہ نون لیگ جب بھی آئی ہے پاکستان نے ترقی کی ہے. تو آپ اگر میاں صاحب کا دور اٹھا کے دیکھیں گے، فارن ریزرو دیکھیں، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ دیکھیں، پاکستان کا انفراسٹرکچر دیکھیں. میں راج صاحب مجھے اللہ نے باہر بھی جانے کا موقع دیا ہے، وہاں انفراسٹرکچر دیکھ کے تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں. پھر آپ جب اپنے ملک کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم ان لوگوں سے پیچھے کیوں ہیں. جن قوموں کو ہم نے اٹھایا وہ آج ہم سے آگے ہیں. بنگلہ دیش ہم سے ٹوٹ کے الگ ہوا اور آج اس کا جی ڈی پی آئی تھنک 8 پوائنٹ سم تھنگ ہو چکا ہے. انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، وہ دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن گیا ہے، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں رائے صاحب. تو اس لیے دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ صدر کون بنے گا، صدر دیکھیں ابھی تو کوئی نامزد بھی نہیں ہوا، وہ تو بعد میں یہ ایکسٹینشن پہ چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو جب یہ ساری صوبوں میں گورنمنٹ بن جائے گی تو اس کے بعد ہی ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی بن جائے گی تو پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون صدر بنے گا. تو رائے صاحب تھینک یو ویری مچ ونس اگین کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم نکالا. آئی ایم گریٹفل. سردار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی کوئی بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے،
اس سے قطع نظر وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ عوام کے جو مسائل ہیں، جو مہنگائی ہے اور جو شب و روز کے جو مسائل ہیں، وہ کوئی بھی پارٹی آئے وہ عوام کے مسائل کو حل کرے. اور جو ہمارے نمائندے اس دفعہ الیکٹ ہوں گے 8 فروری کو، برائے مہربانی ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کو پس پش رکھ کے پاکستان کے جو مفادات ہیں، جو عوام کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے میں اپنی انرجی صرف کریں اور پاکستان کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کریں اور اپنا رول ادا کریں، اور اپنی انرجی جو ہیں وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں صرف کریں، نہ کہ اپنے ذاتی مفادات میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کوششیں جاری و ساری جس طرح سے رکھی جاتی ہیں. آج ہمارے مہمان تھے سردار غضنفر منظور صاحب. سردار صاحب، میں آپ کا ایک دفعہ پھر انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور پاکستان کی موجودہ سیاسی اور سماجی صورتحال پہ گفتگو کی. دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پنڈی بار پائندہ باد.